بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی لازوال داستان کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ انسانیت، اثار اور حق پرستی کی ایک ابدی مثال ہے۔ یہ داستان ہے کربلا کی، جو آج بھی دلوں کو تڑپا دیتی ہے اور روحوں کو بیدار کرتی ہے۔ ہم اس سفر میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا ساتھیوں کی عظیم قربانیوں کو نہایت ادب اور احترام کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا مقصد کسی خاص فرقے کی ترجمانی نہیں بلکہ محبت، صبر اور سچائی کی ایک عالمگیر کہانی کو بیان کرنا ہے۔ ہم اس بیانیے میں قرآن و حدیث کی روشنی اور مستند علماء اکرام کے اقوال کو شامل کریں گے تاکہ ہر بات مستند اور جامع ہو۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس عظیم ہستی کی پیدائش اور ابتدائی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں جن کی قربانی رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام حسین براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے مختص کیا گیا تھا۔ آپ کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حسین رکھا، جس کا مطلب ہے بہت ہی پیارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے بے حد محبت فرمائی۔ احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ حدیث صرف خونی رشتے کی نہیں بلکہ فکر اور سیرت کے گہرے تعلق کو بھی واضح کرتی ہے۔ آپ کی پرورش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی، جس نے آپ کی شخصیت کو اسلامی اقدار اور اخلاقیات کا بہترین نمونہ بنا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اسلامی ریاست نے خلفائے راشدین کے دور میں عدل، انصاف اور سادگی کی بنیادوں پر ترقی کی۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ادوار میں حکمرانی کی بجائے امت کی خدمت کو ترجیح دی گئی۔ فیصلے شورا اور باہمی مشورے سے ہوتے تھے اور عام شہری بھی خلیفہ سے سوال کر سکتا تھا۔ یہ اسلام کا وہ سنہرا دور تھا جہاں حکمران اور رعایا کے درمیان عدل اور مساوات کا بول بالا تھا۔ کئی مورخین اور محدثین نے اس دور کو اسلامی اصولوں کی بہترین عملی شکل قرار دیا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی نظام میں کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں داخلی اختلافات پیدا ہو گئے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے امت میں خون ریزی کو روکنے اور امن اور صلح قائم کرنے کے لیے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک وسیع اسلامی ریاست قائم کی اور انتظامی ڈھانچے کو مضبوط کیا، تاہم ان کے دور میں خلافت کا نظام موروثیت کی طرف مائل ہوا۔ ایک اہم حوالہ ابن خلدون جیسے مورخین کی کتب میں ملتا ہے کہ کس طرح خلفائے راشدین کے بعد آہستہ آہستہ حکمرانی کا انداز بدلتا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے قبل اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ یہ فیصلہ اس سے پہلے کی اسلامی تاریخ میں رائج طریقوں سے ہٹ کر تھا۔ اسلامی نظام میں حکمران کا انتخاب مشاورت یا عوامی بیعت سے ہوتا تھا۔ یزید کی نامزدگی پر کئی جلیل القدر صحابہ اکرام اور بڑے تابعین کو شدید تحفظات تھے۔ ان کا موقف تھا کہ یزید کا کردار اور طرز عمل ایک خلیفہ کی ذمہ داریوں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں تھا۔ اسی نازک صورتحال میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا انکار کسی بغاوت کی نیت سے نہیں تھا بلکہ اسلامی اصولوں، سنت رسول اور عدل کے نظام کی حفاظت کے لیے تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر یزید جیسا شخص خلیفہ بن جائے تو اسلام کا نقشہ ہی بگڑ جائے گا اور سنت رسول خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ قول مختلف تاریخی کتب اور علماء اکرام کے بیانات میں ملتا ہے۔ امام حسین کا یہ اقدام دراصل دین کی بقا کے لیے تھا تاکہ خلافت ملوکیت نہ بن جائے اور اسلامی اقدار مسخ نہ ہو جائیں۔ مشہور مفسر قرآن علامہ ابن کثیر اور دیگر محدثین نے اپنی کتب میں اس دور کے سیاسی اور مذہبی حالات کا مفصل جائزہ لیا ہے۔ یزید کی نامزدگی کے بعد مدینہ منورہ میں یزید کی بیعت کے لیے دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا۔
حضرت امام حسین علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ مدینہ میں رہتے ہوئے آزادی سے اسلامی اقدار کا دفاع نہیں کر سکیں گے، لہٰذا آپ نے مدینہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن مکہ مکرمہ حرمت والا شہر ہونے کے ناطے نسبتاً زیادہ محفوظ جگہ تھی۔ آپ کا یہ سفر دراصل حق کی پاسداری اور باطل کے خلاف ایک پرامن احتجاج کا آغاز تھا، لیکن اپنے نانا کے گھر کو چھوڑنا، وہ جگہ جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدفون ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کرنا واقعی ایک ایسا سفر تھا جو دل کو چیر دینے کے قابل ہے۔ یہ تھا ہماری کہانی کا آغاز اور پہلے حصے کا تفصیلی جائزہ۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی اور کس طرح حالات نے ایک نیا موڑ لیا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔